اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع علم حدیث اور اس کا تعارف ہے۔ انشاءاللہ ہم علم حدیث میں جو ہے وہ چیدہ جو ضروری چیزیں ہیں، کتابوں کا تعارف ہے، معتبر کتابیں ہیں، غیر معتبر کتابیں ہیں، یا بعض خاص روایات ہیں، یا خطبہ جن کتابوں سے استفادہ کرنا ہے وہ کون سی، انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم علوم حدیث کو شروع کریں، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی خطیب حضرات ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ان کے لیے سب سے اگر دیکھی جائے خطرناک چیز کہ جس سے استفادہ کرنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، وہ علم حدیث ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ علم حدیث بہت زیادہ وسیع ہے۔ آپ کے پاس علم حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ، یعنی شاید لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، جن میں ہر قسم کی احادیث ہیں، ہر موضوع پہ احادیث ہیں، ایک دوسرے کے جو وہ مقابلے میں ایک دوسرے کے متضاد، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، دوسری کچھ کہہ رہی ہے، اور ہر فرقے، ایون غالیوں کو، مکسروں کو، ہر کسی کو حدیث سے اپنی مرضی کا جو ہے وہ میٹر مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا حدیث استعمال کرنے میں، حدیث کو لینے میں، حدیث کو پڑھیے زیادہ سے زیادہ، لیکن جب بھی ممبر پہ حدیث کا استعمال کریں تو حدیث کے استعمال میں نہایت جو ہے وہ احتیاط کرنا ضروری ہے، چونکہ حدیث جو ہے وہ بہت خطرناک وادی ہے۔ اس میں جو ہے وہ انسان کے اپنے بھی گمراہ ہونے کے چانسز ہیں اور دوسروں کے بھی گمراہ کرنے کے چانسز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث گمراہ کرتی ہے، نا، ائمہ کا کلام جو ہے وہ نور ہے، ہدایت ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ گمراہی اور لوگوں کی گمراہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن ائمہ کے کلام میں جو جھوٹی روایات شامل کر دی گئیں، یہ باعث بنی ہے کہ یہ جھوٹی روایات لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ، میں اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ تاکید کروں گا کہ حدیث کو انتہائی جو ہے وہ خطیبوں کو چاہیے کہ احتیاط سے، چونکہ آپ کی حدیث میں آپ کو ہر قسم کی، حتیٰ ایون آپ کی جو معتبر ترین کتب ہیں ان میں بھی آپ کو ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہیں، جو شیعہ مسلمہ عقیدے کے خلاف ہیں، جو ائمہ کی عصمت کے منافی ہیں، جو ائمہ کے علم کے منافی ہیں، جو دین اور مذہب کے جو وہ خلاف ہیں، توحید کے منافی ہیں، بہت ساری ایسی آیات انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو ان کی طرف اشارہ بھی کیا جائے گا۔ علم حدیث کو اگر ہم دیکھیں، ویسے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہی رہ گیا ہے۔ علم حدیث روایت، اخبار، اثر، مختلف نام ہیں، یہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ سنت کے مقابلے میں بدعت اور دیگر امور کیا ہیں؟ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ حدیث اور فقہ یہ کیا ہیں اور کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور ان کا آپس کا تعلق کیا ہے؟ کیا جیسے قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے، مصون ہے، معصوم ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا؟ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح ہی ہے کہ حدیث میں بھی کسی قسم کا باطل، غلط اور یہ چیزیں جو ہے جھوٹ، کذب داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ کہ حدیث کو کیوں علم حدیث کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ کیسا علم ہے؟ یہ بھی ایک ڈسپلن ہے جیسے دوسرے ڈسپلن ہیں، یا یہ ڈسپلن نہیں ہے علوم قرآن کی طرح؟ یہ بھی ایک بحث اس میں کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ پیغمبر کا منصب اور حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کیوں حدیث لیں؟ پیغمبر کی حدیث کو کیا اہمیت حاصل ہے، کیوں اہمیت حاصل ہے؟ ہم پیغمبر سے حدیث ہی کیوں لیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے پیغمبر سے یا ائمہ علیہ السلام سے حدیث لینے کی؟ البتہ ہمارے ہاں یہ بحث نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں یہ بحث زیادہ، چونکہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حدیث کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کی اس حیثیت کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو حدیث ہے ہمارے، آیا یہ ہمارے اوپر حجت بھی ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں یہ کہ ایک فرقہ ایسے کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے ہی نہیں، حدیث تو غلط ہے، یہ ساری فیک حدیث ہے، یہ تو بعد میں گھڑی گئی ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب خدا کافی ہے، جیسے سر سید احمد خان تھے، مولانا عبداللہ چکڑیالوی تھے، غلام احمد پرویز تھے، غامدی بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی حد تک ابو الاعلیٰ مودودی صاحب بھی جو ہے وہ حدیث کو بڑے احتیاط سے جو ہے وہ کرتے تھے، امین احسن اصلاحی ہیں، یا مکتب فراہی جو ہے وہ حمید الدین فراہی جو غامدی اور امین احسن اصلاحی کے بھی استاد ہیں اور اس مکتب کی بنیاد انہوں نے، یا جن کو قرآنسٹ کہتے ہیں۔ قرآنسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فقط قرآن کو مانتے، کہتے ہیں ہمیں ہمارے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تشیع میں یہ دھڑا نہیں ہے، یہ طبقہ نہیں، تشیع میں جو بھی ہے وہ حدیث کو مانتا ہے، اور اس کے نزدیک اگر
یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث معصوم کی ہے تو اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں عمل کرنے میں. یہ حدیث بھی جو ہے وہ عدل قرآن ہو جائے گی، قرآن کی آیت کی مانند ہو جائے گی. قرآن کی آیت خیر نہیں بن جائے گی کیونکہ قرآن کی آیت کے الفاظ بھی اور معنی بھی خدا کی جانب سے، لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ عمل کرنے کے لحاظ سے حجت ہو جائے گی. اس میں جو وہ شیعہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث کا انکار کرے. ہاں اس کو قبول کرنے میں معیارات سخت یا سست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حدیث میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہو. کیا صحیح حدیث اگر یہ ہمیں مل جائے تو یہ وحی ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے حدیث میں. اور یہ کہ یہ حدیث کیسے آگے پروان چڑھتی رہی، اس کو کس نے جو ہے وہ آگے پروان چڑھایا. ایک بڑی جالب بات جو ہے وہ آپ کے لیے یعنی سب کے لیے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اسلام عرب سرزمین پر آیا، قرآن عربی زبان میں تھا، اور اس کے بعد جو حدیث زبانی کلامی تھی یہ عربی زبان میں تھی. لیکن اس حدیث کو پروان چڑھایا، وسعت دی اور ارتقاء دیا یہ اجمیوں نے دیا. جتنے بھی حدیث کی آپ کے پاس کتابیں، ان میں سے تقریباً سارے کے سارے ماں سوائے ایک دو کو چھوڑ کر یہ اکثر اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. اور اس میں جو صحاح ستہ کے مصنفین ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے جو ایرانی ہیں، اور تقریباً ایک ہی منطقے سے جو خراسان اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہاں سے ان کا تعلق ہے. بس حدیث جو وہ آئی یہاں پہ، لیکن اس کو جو پروان چڑھایا وہ اجمیوں نے اس میں بڑا اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اور پھر یہ کہ حدیث اور قرآن کا اور علوم قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اور حدیث اہل سنت والجماعت اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی ادھر ہمارے پاس حدیث ہے، سنت ہے، اور ادھر ہمارے پاس اہل سنت والجماعت ہیں. یہ آپس میں ان کا کیا کنیکشن ہے. حدیث کی اگر ہم تعریف کریں تو حدیث جو وہ کہتے ہیں کلام کرنے کو، جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اسی لیے جو نئے مسائل ہوتے ہیں ان کو مسائل حدیثہ کہتے ہیں، مسائل حادثہ کہتے ہیں. یا آپ ایک روایت بھی ہے جس میں فقہا کی تقلید کرنے کی جو ہے وہ تقلید کرنے کا حکم دیا گیا. عمل حوادث الواقعہ، وہ جدید واقعات، وہ جدید مسائل جو آپ کو پیش ہیں. فرجعوا الی روات حدیثنا، تو اس میں آپ کیا کریں، یعنی جو آپ کو جدید مسائل پیش ہیں آپ نے اس کے لیے روات حدیث یعنی فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے. یہاں پہ روات حدیث جو وہ راوی نہیں ہیں، محدثین نہیں ہیں، بلکہ فقہا ہیں. ان کی طرف آپ نے، چونکہ مسائل مستحدثہ کا ذکر ہے، جدید مسائل کا ذکر ہے، تو ہر وہ چیز جو جدید ہوتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اسی لیے چونکہ قرآن قدیم ہے، خدا کا کلام ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ ایک نئی چیز ہے، اس لیے اس کو حدیث کہا گیا. حدیث کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے مقابلے میں یہ ایک نئی چیز ہے، اس میں ایک جدت پائی جاتی ہے. اور اہل سنت کے ہاں نزدیک جو اس کی تعریف یہ ہے، شیعہ کے ہاں بھی تقریباً یہی ہے کہ راویوں کے حالات، اس کی سند اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اور اس کا کانٹیکسٹ، اس سب چیز جاننے کو جو وہ حدیث کہتے ہیں. البتہ اہل سنت کے ہاں جو حدیث ہے وہ فقط پیغمبر کے اقوال، سنت، سیرت یعنی قول، فعل، یعنی ان کا جو سخن ہے، کلام ہے، وہ جو انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور تیسری چیز، ایک کام پیغمبر کے سامنے انجام پایا اور پیغمبر نے اس کو دیکھ کے منع نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پیغمبر کی سیرت تھی. اہل سنت کے نزدیک فقط پیغمبر کے علاوہ وہ کسی کی سیرت کو نہیں مانتے. لیکن شیعہ پیغمبر کے بعد ائمہ کی سیرت کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں جیسے پیغمبر کی سیرت کو مانتے ہیں. یعنی پیغمبر میں اور ائمہ میں سوائے یعنی امامت اور نبوت کے کوئی فرق نہیں ہے. ہدایت اور حجیت کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام بنو امیہ کے دور میں، اور بنی عباس یعنی بنو امیہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بنی عباس کا دور آ چکا تھا، جب مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس میں امام صادق علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو نقل کر رہا ہوں وہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام باقر سے سنا، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد امیر المومنین. امام صادق نے کبھی یہ سلسلہ بیان نہیں کیا. لیکن جو سننے والے ہوتے تھے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جب یہ امام علیہ السلام کی بات سنتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا، چاہے یہ ابھی شیعہ نہیں ہوتے تھے، یعنی یہ لوگ شیعہ نہیں تھے جو امام صادق کی درس میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
امام صادق ایک بات کر رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں، نوٹ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ سند کا خود اضافہ کر لیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ جو کچھ فرمایا ہے اور ہم نے نوٹ کیا ہے یہ انہوں نے پیغمبر سے سنا ہے، یعنی انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے رسول گرامی سے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ امام صادق جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ سوائے پیغمبر کے اقوال کے کچھ نہیں ہیں۔ تو امام صادق کے دور میں اہل سنت بھی یہ مانتے تھے۔ ہمارے نزدیک امام صادق کی بات ہو یا پیغمبر کی بات ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اہل سنت جو وہ فقط پیغمبر کی بات کو لیتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کو ان کی بات کو حجت نہیں سمجھتے۔ پھر جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اخبار ہے، روایت ہے، اثر ہے نا، یہ سب الفاظ تقریباً ایک ہی معنی میں، آپ روایت کہیں گے تب بھی، اخبار کہیں گے تب بھی، حدیث کہیں گے تب بھی، اثر کہیں گے تب بھی، ان کا معنی تقریباً جو ہے وہ ایک ہی۔ بعضوں نے فرق کیا لیکن وہ کتنا خاص فرق نہیں ہے۔ اور سنت کہتے ہیں کہ سنت معمولاً کہتے ہیں پٹے ہوئے راستے کو، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں جو ہے وہ کھیتوں کے درمیان جب فصلیں اگ جاتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ درمیان سے ایک راستہ بنا لیں، پھر اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں، کرتے کرتے فصلوں کے درمیان ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ تو یہ جو پٹا ہوا راستہ ہوتا ہے جس پہ لوگ چل چل کے اس کو باقاعدہ مستقل راستہ بنا دیتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی نبی کی وہ راستہ جس پر نبی چلے اور بعد میں ساری امت جو وہ مسلسل اسی پر چلتی رہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک جو نئی چیز دین میں لائی جاتی ہے دین کے عنوان سے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز دین میں کم کریں یا اضافہ کریں، دونوں صورتوں میں۔ اگر ایک چیز جو دین کا حصہ تھی آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ دین نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور اگر ایک چیز دین نہیں تھی اور آپ نے اس کو دین میں داخل کر لیا تو یہ بھی جو ہے وہ بدعت ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، اب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اب اس کو جب دین میں داخل کریں گے یہ بدعت ہو جائے گی۔ تراویح دین کا حصہ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اب جب آپ اس کو باقاعدہ دین میں شامل کر لیں گے یہ بدعت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اور بدعات جو ہے وہ موجود ہیں، بس سنت کے مقابلے میں بدعت، سنت یعنی وہ دین جو نبی نے بیان کیا، پیش کیا یا خاموش رہے، اس کے مقابلے میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو وہ حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو حدیث ایک جیسے علم کلام کے بارے میں عرض کیا کہ علم کلام ایک ڈسپلن ہے، لیکن علم حدیث جو وہ ڈسپلن نہیں ہے، یعنی اس میں ڈسپلن، اس میں مختلف قسم کی ڈسکس کی جاتی ہیں، ان کو ملا کر جو ہے وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے مختلف جو ہے وہ آپ کے پاس میتھڈز ہیں۔ یعنی اصل میں علم حدیث جو ہے وہ ایک ڈسپلن نہیں ہے بلکہ مختلف میتھڈز کو ملایا جاتا ہے تاکہ حدیث کو سمجھا جا سکے۔ حدیث کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے مختلف میتھڈ، ان میتھڈ کو آسانی کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے اور اس کو علوم حدیث، اسی لیے کبھی بھی علم حدیث نہیں ہوتا، علوم حدیث ہوتا ہے۔ علوم حدیث سے مراد جو ہوتے ہیں وہ ٹولز ہیں، وہ میتھڈز ہیں، وہ روشیں ہیں، وہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے ہم حدیث کو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو پیغمبر سے ہے یا نہیں، اور پھر جو وہ ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر سے ہے ایک، دوسرا یہ کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے لیے مختلف علوم ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو علوم حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی کوئی مستقل جو وہ کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی ڈیفینیشن جو ایسی نہیں کی جا سکی کہ جس کو جو جس پر سب متفق ہوں، ہر کسی نے اپنے تئیں جو اس کی ایک ڈیفینیشن کی ہے۔ اور اسی لیے علوم جو ہے وہ یہ ٹول ہے، یعنی اس کو علوم عالیہ میں، عالیہ کہتے ہیں آلے سے، ٹول سے، یہ علوم عالی ہے، علوم استقلالی نہیں، یعنی ڈسپلن نہیں ہے، مختلف آپ نے ٹولز کو، میتھڈز کو جوڑ کے جو ہے وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیے، اس لیے اس کو علوم حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ آیا یہ حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بحث نہیں ہے، ہمارے ہاں حدیث حجت ہے، پیغمبر کی حدیث، ائمہ کی حدیث حجت ہے۔ اہل سنت میں یہ بحث ہے کہ آیا پیغمبر کی حدیث حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ اہل سنت میں سے ایک دھڑے کا بہت قلیل چھوٹا سا دھڑا ہے جس کا موقف یہ، جیسے معتزلہ تھے، خوارج تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کے دور میں سر سید احمد خان سے لے کر جو موجودہ دور میں غامدی اور اس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اور حتیٰ بعض ایسے بھی ہیں، البتہ یہ پیغمبر کی حیثیت کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، بعض ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اصلاً پیغمبر کا کام یہ تھا کہ دین پہنچانا، ایک ڈاکیے کی حیثیت سے، نعوذ باللہ، ایک پوسٹ مین کہ جس نے آ کے دین پہنچایا اور دین پہنچا کے چلے گئے، باقی ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا کام تھا قرآن پہنچانا، قرآن انہوں نے پہنچا دیا، یہ کام انہوں نے بڑا اچھا کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، لہٰذا وہ جو کچھ کرتے ہیں
ہمارے لیے وہ قابل پیروی نہیں ہے، ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی کوئی شرعی قانونی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے مقابلے میں جو کثیر اہل سنت وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کی بات غلط ہے۔ اسی پر مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی سنت کی آئینی حیثیت، اور انہوں نے ثابت کیا کہ پیغمبر کو ماننا اور ان کی شرعی حیثیت، قانونی حیثیت، لیگل حیثیت، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو لیگلائز کرنا ہے، جو کچھ بھی پیغمبر نے کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ایک لیگل اتھارٹی ہیں اور ہمیں اس کو جو وہ ماننا ہے۔ یہ اہل سنت یہ موقف ہے۔ لیکن قلیل ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کو کہتے ہیں نہیں، پیغمبر سے جو ایک پوسٹ مین تک تھے، ایک ڈاکیے کی صورت میں تھے، انہوں نے آئے، پیغام پہنچائے، چلے گئے، ختم ہو گیا، انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے وہ حجت ہیں، ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیغمبر کی بھی، آئمہ کی بھی سیرت سنت کو مانیں گے اور ہمارے لیے حجت ہے، اور کوئی شیعہ بھی آئمہ کی حدیث کا، صحیح حدیث کا انکار نہیں کرتا، اس کو ماننے سے انکاری نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اور چیز پیش آتی ہے، یعنی یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے۔ اب یہ اہل سنت نے حدیث لینی ہے پیغمبر سے، پیغمبر کے علاوہ لے نہیں سکتے۔ اب مسئلہ یہ پیش جی اصل میں یہاں پہ نیٹ چلا، میں نیٹ آ گیا ہمارا، میں اس کو دوسرے پہ شفٹ کر دیتا ہوں۔ جی اب آئے گی، کیونکہ اصل میں ہمارا نیٹ چلا گیا تھا، اس میں جو تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ وائس ٹھیک آئے گی۔ ہاں جی، اب دیکھیں اہل سنت کا ایک موقف ہے، ایک شیعہ کا موقف ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جاننے کی ضروری ہے، ہمیں جو ایک مسائل پیش آتے ہیں روزمرہ شیعہ اور اہل سنت کے اختلاف میں، اس میں یہ مسئلہ بڑا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اب پیغمبر سے انہوں نے حدیث لینی ہے، یہ حدیث کیسے لیں گے؟ اب جب انہوں نے حدیث لکھنی شروع کی تو اس وقت کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اسی سے جو گزارا کرتے ہیں اب تو ڈاکٹر علی شریعتی جو ہے نا وہ مولانا نہیں ہے، روحانی نہیں ہے، ایک انٹلیکچوئل ہیں، ہاں جی، اور بڑے ہی اچھے دانشور ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، اور ایران کے انقلاب میں ان کا بڑا حصہ تھا، اور بہت ہی اچھے، اور اگر ایک خطیب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پڑھنا، چونکہ خطیب بہت اچھے تھے، بات کرنے کا، پیش کرنے کا، بات سمجھانے کا ہنر ان کو بڑا اچھا آتا تھا۔ تو لیکن یہ کہ ان کی کتابیں اردو میں بہت کم ہیں، ان کی اصلی کتابیں جو آپ کو فارسی میں ملیں گی وہ آپ ضرور پڑھیے۔ ویسے ہر کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے، اہل سنت ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جس کو پڑھنا جائز ہے وہ خطیب جو ہے اس کو ضرور پڑھے۔ اب ہم جو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شیعہ کا موقف ہے، ایک اہل سنت کا حدیث میں، وہ پیغمبر کی حدیث کو مانتے ہیں، اور ہم جو پیغمبر کے علاوہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی حدیث کو مانتے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم موضوع یہ آتا ہے کہ صحابہ بیچ میں، یہ صحابہ کو اتنا کیوں مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک صحابہ کی وہ اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اہل سنت صحابہ کو زیادہ کیوں مانتے ہیں، ان کو دین کا محور اور مرکز کیوں قرار دیتے ہیں، ان کو آبجیکٹیوٹی کیوں حاصل ہے اہل سنت کے ہاں، اور ہمارے ہاں وہ آبجیکٹیوٹی حاصل نہیں ہے جو ان کے ہاں حاصل ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ ان کا سارے کا سارا دین حدیث کے اوپر ہے، اور حدیث میں ایک بڑا گیپ موجود ہے، یعنی پیغمبر کی رحلت کے بعد اور جب تک حدیث لکھنی شروع ہوئی، اس کے دوران میں صحابہ دنیا سے چلے گئے، صحابہ موجود نہیں ہیں، فقط 2-3 چھوٹی چھوٹی کتابیں، مثلا جو 4-4 5-5 صفحے کہہ لیں، اس سے تھوڑا زیادہ کہہ لیں، یا آپ کے پاس 2-3 کتابیں ایسی موجود ہیں جس میں حدیث لکھی ہوئی، آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب انہوں نے حدیث لینی شروع کی تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے یا اتھینٹک نہیں ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ اتھینٹک تب ہوگی کہ اس کا جو وہ سلسلہ پیغمبر تک پہنچے، اور پیغمبر تک کیسے پہنچے گا؟ یہ تابعین کے درمیان جو وہ صحابہ سے پیغمبر تک، اگر بیچ میں صحابی واسطہ ہوگا تو ہم کہیں گے یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اگر صحابی واسطہ نہیں ہوگا تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ لہٰذا چونکہ ان کی ساری حدیث میں جو اصلی نقطہ اتصال ہے پیغمبر کے ساتھ وہ صحابہ ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم جی، ان کے نزدیک یہی ہے کہ جس نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، ولو بچپنے میں، ولو ماں کی گود میں دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ بس پیغمبر کو دیکھ لینا کافی ہے، وہ صحابی بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے نزدیک صحابیت کا معیار ہے، اور یہ صحابیت کا انہوں نے جو ہے وہ اس لیے کیا تاکہ ان کی حدیث کا جو جتنا بھی ذخیرہ ہے
یہ اتھینٹک ہو سکے، کیونکہ اس کو صحابہ کو اگر بیچ میں نکال دیں تو آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیغمبر سے 100 سال کے بعد حدیث لکھنا شروع کی، یعنی بہت بڑا گیپ آپ کے پاس موجود ہے. اور یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ جو حدیث کو نہیں مانتے کہتے اتنا بڑا گیپ ہے، ہم اس کو کیسے فل کریں. اور حقیقت بھی ہے کہ اہل سنت کی حدیث کو ماننا جو اتنا آسان نہیں ہے، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو سوچنا پڑے گا. مثلا آپ میں صرف ایک نمونہ، ایک مثال جو ہے وہ پیش کروں گا، یا ایک اس کے ذریعے سے کوشش کروں گا مطلب کو سمجھانے کی. آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی جو ڈیتھ ہے، رحلت ہے، وہ تقریباً 252 ہے یا 258 ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں، یعنی تقریباً اس دور میں ان کی وفات ہوتی ہے. امام بخاری جو ہے وہ امام المحدثین ہے. امام بخاری حافظ جو ہیں وہ ان کے پاس انہوں نے جو حدیثیں حفظ کی ہوئی تھیں ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب بنتی ہے، یعنی 6 لاکھ احادیث ان کو حفظ تھیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بقول اہل سنت کے، ہمارے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے وہ باقی بھی، تو ان کے نزدیک یہ کہ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے جو ہے وہ سلیکٹ کیا احادیث کو. کتنی احادیث جو ہے وہ صحیح سلیکٹ کی اور باقی ساری کی ساری فیک تھیں امام بخاری کے نزدیک. یعنی 6 لاکھ میں سے کتنی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ کافی تعداد میں ہونی چاہیے. جی قیاس کی بنا پہ نہیں، وہ انہوں نے اپنی رائے کی، اپنی ذہنیت اور اپنے انتخاب، اپنی چوائس کی بنا پر انہوں نے کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ 6 لاکھ میں سے 6000، اور اس 6000 میں سے بھی اگر آپ ریپیٹڈ جو ہے وہ نکال دیں تو فقط 4500 بچتی ہیں، 4 یا 4500 بچتی ہیں. یعنی کتنی زیادہ فیک حدیث اہل سنت میں موجود ہیں امام بخاری کے دور میں کہ 6 لاکھ میں سے یعنی 1% بھی نہیں بنتا. یعنی اتنی زیادہ فیک حدیثیں کہاں سے آئی ہیں؟ جی ہاں جی، نہیں یہ علیحدہ مسائل ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لی، کیونکہ اگر وہ معصوم سے لیتے ہیں پھر معصوم کی بات ہوگی، معصوم کا دین ہوگا، پھر وہ تو نہیں ہوں گے. اگر وہ معصوم کی لے لیتے ہیں تو پھر تو ان کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ معصوم نے پھر جو کچھ بیان کرنا ہے پھر تو لوگ کہیں گے کہ اگر ان کی حدیثیں نقل کر تو ان کو مانتے کیوں نہیں ہو. تو لہٰذا اہل سنت کے یہاں مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر یہ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو ان کی حدیث ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا حدیث ان کے دین کا سارا جو مرکز ہے وہ صحابہ ہیں، کیونکہ ان کی حدیث جو وہ صحابہ سے آتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جو ان کے خلفاء ہیں، خلیفہ اول ہیں، دوم ہیں، سوم ہیں اور بنو امیہ کے دور میں، انہوں نے حدیث کو نقل ہی کرنے نہیں دیا، انہوں نے منع کیا. مثلا حضرت عمر حدیث کو نقل کرنے نہیں دیتے، کہتے کہ جو حدیث نقل کرے گا میں کوڑے ماروں گا. ابو ہریرہ کو باقاعدہ انہوں نے پیٹا کہ تم نے حدیث کیوں نقل کی. اور ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ جاتے ہیں خلیفہ دوم کے پاس اور ایک بات کرتے ہیں، وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے یہ حدیث کہاں سے نقل کی، اور اگر تم گواہ نہیں لے کے آؤ گے تو میں تمہیں درے سے ماروں گا، کوڑے سے ماروں گا، ہنٹر سے ماروں گا. اب وہ بیچارہ ابو موسیٰ اشعری جاتا ہے، بیچارہ تو خیر نہیں تھا، یہ جاتا ہے وہاں پر اور جا کر جو ایک گواہ لے کر آتا ہے جس نے وہ حدیث سنی اور اسی کی جان. آپ دیکھیں کہ خود حضرت عمر بھی ان کے جو ہیں وہ ان کے محدثین پر، ان کے صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. اور ہم کیسے اعتماد کر لیں؟ خود حضرت عمر کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، اگر کوئی حدیث نقل کرتے تو کہتے ہیں نا دوسرا جو ہے وہ گواہ لے کر آؤ. ہاں اس میں ایک اور مزے کی بات جو ہے وہ فضائل کا، امیر المومنین کے فضائل کا ایک نقطہ جو ہے وہ میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ امیر المومنین نے خلیفہ دوم کے دور میں جتنے بھی فیصلے کیے، جب ان کو کوئی مشکل پیش آئی اور انہوں نے حضرت علی کی طرف بھیجا یا حضرت علی نے دیکھا کہ غلط فیصلہ کریں اور آ کر انہوں نے رہنمائی کی، حضرت علی نے جتنے بھی فیصلے کیے نا، حضرت علی نے ان فیصلوں کا جو آرگومنٹ دیا، جو ان کے دلیل تھی، جو ریفرنس تھا، وہ پیغمبر کی سیرت اور سنت تھی. پیغمبر کو میں نے ایسے دیکھا ہے. یعنی امیر المومنین نے جب بھی خلیفہ دوم کے دور میں کوئی فیصلہ کیا تو اس کا جو ریفرنس ہوتا تھا وہ پیغمبر کی سنت سے ہوتا تھا. اچھا اب یہی حضرت عمر ہے کہ جو کسی صحابی کو جو ہے وہ مارتے ہیں کہ تم نے حدیث کیوں نقل کی، یا اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ حدیث نقل کی تو اب دوسرا گواہ لے کے آؤ ورنہ تمہیں مارا جائے گا، تمہیں پیٹا جائے گا. اب حضرت علی جب فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت علی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کہاں سے لے کے دوسرا گواہ لے کے آئیں، بلکہ حضرت علی کی نقل کی ہوئی حدیث تنہا حضرت علی نقل کریں، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عمر جو اس کو ماننے پہ مجبور ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کے پاس جو احادیث ہیں یا پیغمبر کی سیرت ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. حضرت عمر کے نزدیک بھی وہی حضرت عمر دوسروں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، حضرت علی سے منون قبول کر لیتے ہیں. تو یہ حضرت علی کی فضیلت میں سے ایک بہت بڑی فضیلت شمار ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ اصل میں صحابہ کا مسئلہ تھا. شیعہ کے ہاں صحابہ کو یہ اہمیت حاصل نہیں ہے. صحابہ ایک عام راوی کی طرح ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو ہم ان سے حدیث لیں گے ورنہ ہم ان سے حدیث نہیں لیں گے.
شیعہ کے ہاں جو موضوعیت حاصل ہے، جو آبجیکٹیوٹی حاصل ہے، وہ امام معصوم کو حاصل ہے. بیچ میں راوی صرف جو ہے وہ اس کو پہنچانے کا وسیلہ ہے، باقی راوی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا ہوگا تو ہم لے لیں گے، اچھا نہیں ہوگا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آیا یہ پیغمبر کی سنت، آئمہ کی سنت حجت ہے. ہاں عقل بھی کہتی ہے حجت ہے، چونکہ یہ نبی کی طرف خدا نے ان کو یہ مقام دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لہٰذا ان کی جو ہے وہ سیرت سنت جو ہے وہ حجت ہے. عقل کی دلیل بھی ہے، اور ہمارے پاس قرآن سے آیات بھی ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس کے علاوہ خود صحابہ کا عمل اور اس پہ تمام امت کا اجماع بھی موجود ہے. اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر نے جو کہا، جو کیا اور جو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یہ سب ہمارے لیے حجت ہے. اور اسی طریقے سے جیسے پیغمبر کی سیرت حجت ہے، اسی طریقے سے ہمارے شیعہ کے نزدیک ائمہ علیہم السلام پہلے امام سے لے کر 12ویں امام علیہ السلام تک، اور اس میں جناب سیدہ بھی عصمت کے درجے پر فائز ہیں، اور ان کی بات بھی ہمارے لیے ایسے ہی حجت ہے جیسے امام معصوم کی بات اور ان کی سیرت حجت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک سوال ہے میرا جی کہ صحابہ کرام جس طرح معصومین ہمارے لیے حجت ہیں، تو اس طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جی بالکل. جی تو اب یعنی کہ ہم ہر بات ان کی نہیں لے سکتے. تو جس طرح یہ ہو رہا ہے، تو آپ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے نام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین آتا ہے. ہاں جی. تو یہ کیا حجت ہے کہ بھی ان میں، اور جو کیا حجت کا ان کے لیے کہ ہم ہر جو بھی ان سے پڑھ کے آتے ہیں ہم حجت الاسلام ان کے ساتھ لگاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ القابات کب سے شروع ہوئے. مثلا ایک دور میں آیت اللہ کا لفظ نہیں ہوتا تھا، ابھی آیت اللہ کا لفظ. حجت الاسلام پہلے بہت یعنی بڑے لیول پہ، اب جو بھی آتا ہے اس کو حجت الاسلام کا. تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ٹرمز ہیں، یہ کوئی شرعی ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ حجت الاسلام ہے، یہ آیت اللہ ہے. یہ ہم نے مختلف درجات کے لیے نام رکھ لیے ہیں خود جو ہے وہ کیے، ورنہ شرعی طور پر ہمارے پاس جو وہ قرآن حدیث سے اس کے لیے نہیں، یہ ہم نے خود جو ہے وہ بنایا ہے، اپنے ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور یہ قبلہ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں جس طرح کا ماشاءاللہ سے آپ نے پہنا ہوا ہے، تو اس کے لیے یعنی جس نے یہ پہنا ہوگا وہ حجت الاسلام ہوگا؟ جی معمولاً اس وقت جو رائج ہو چکے ہیں نا آپ کے یہاں، وہ یہی ہے کہ جس نے یہ لباس نہ، یہ کہ البتہ کئی انہوں نے جنہیں اپنے تئیں بھی لباس پہنا وہ اس قابل ہی نہیں کوئی لباس پہنے. یعنی انہوں نے لباس بھی تب پہنا جاتا ہے جب آپ ایک سرٹن لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حوضے میں جو ہے وہ آپ کو امامہ پہنایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ایک تقریب ہوتی ہے. اور مثلا اور وہاں پہ رسم یہ کہ جو بڑے بڑے مجتہد ہیں ان سے امامہ جو وہ رکھوایا جاتا ہے. مثلا میں جب امامہ رکھوانا تھا تو میں اس وقت جو ہے وہ آیت اللہ بہجت، خدا انہیں غریق رحمت کرے، زندہ تھے، تو میں نے امامہ جو رکھا وہ آغا بہجت کے ہاتھوں سے رکھا. تو یہ جو ہے وہ وہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کے پاس ہیں کہ جن کے پاس کوئی مدرسے کی ڈگری نہیں، کچھ نہیں، انہوں نے بس ایسی امامہ پہن کے اور اس وقت جو ہے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. ہمارے پاس چونکہ کوئی ایسا وہ نظام نہیں ہے چیک اینڈ بیلنس کا، تو چل رہا ہے نظام جو صحیح نہیں ہے البتہ. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ روایت اور حدیث میں بنیادی فرق کیا ہے؟ روایت اور حدیث میں بنیادی طور پر جو وہ کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ کہ روایت معمولاً جو ہے وہ تھوڑا سا عام ہے، اس میں تاریخی روایت بھی آ جاتی ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی آ جاتی ہے. بعض جگہ دونوں کو مثلا اس میں الفاظ استعمال، رویہ سے مراد روایت کی ہے. حدثنی، اس نے مجھے بیان کیا. تو یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کے سے اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اس کو روایت بھی کہا جاتا ہے. لیکن جب خصوصاً پیغمبر کی بات ہو تو یہ حدیث خاص ہو جاتی ہے. لیکن جب بات یہ پیغمبر کی بات سے مثلا کوئی بھی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ فلاں واقعہ ہوا، اور وہ پیغمبر کی زبانی نقل نہیں کر رہا، اس کو روایت کہتے ہیں. اس کو روایت بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں. بس روایت تھوڑی سی عام ہے اور حدیث جو ہے وہ تھوڑی اس کا دائرہ خاص ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں. خصوصاً روایت حدیث کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ عام روایت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی. یہ جو ہے وہ ان میں فرق ہے. اور چلیں ٹائم ختم ہو گیا. جی آگا ایک منٹ آگا، یہ جو رسول پاک تھے ان کی حدیثیں تھیں، یعنی ان کا فالو جو بات کرتے تھے قرآن کے علاوہ وہ حدیث ہوگی نا؟ جی لیکن وہ جو روایت ہوگی اس کو بیان کرنے والا جو راوی ہوگا، جنہوں نے ان سے سنی ہوگی وہ بیان کریں گے، ان کو کہتے ہیں راوی، اس سے روایت ہوگی. اب میں آتی ہوں معصوم پہ. جو معصوم ہیں ان کی حدیثیں ہوں گی یا روایات ہوں گی؟
نہیں دیکھیں جو بھی معصوم سے بات ہے نا، وہ بات جو ہے وہ جب نقل ہوگی تو یہ نقل روایت بھی کہلا سکتی ہے، حدیث بھی کہلا سکتی ہے. عمدتاً یہ حدیث کہلاتی ہے لیکن اس کو روایت بھی کہا جاتا ہے. ایک دفعہ یہ کہ آپ اس کو بھی روایت کہتے ہیں، مثلا معصوم کی روایت ہے، اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم نے بیان کیا، مثلا اس نے ایک واقعہ بیان کر دیا، یہ بھی روایت ہے. اس کا فرق، اس دونوں کا فرق یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ معصوم سے ہے تو یہ معصوم کی روایت ہے، اگر یہ معصوم سے نہیں ہے تو یہ معصوم کی روایت نہیں. اور معمولاً معصوم کی روایت کو یا نبی کی روایت کو حدیث کہا جاتا ہے، معمولاً ایسا ہے. یعنی البتہ روایت بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن حدیث دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کوئی خاص اس طرح فرق نہیں ہے. لیکن حدیث کو ہم دوسری، اگر کوئی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ امام صادق نے وہ بیان کیا ہے یا رسول پاک سے وہ ہمارے تک پہنچی؟ نہیں، ہمارے نزدیک جو وہ امام صادق ہی نے بیان کیا ہے، البتہ اس لحاظ سے فرق نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو امام صادق ہی کی کہیں گے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی ہیں. اور اگر وہ اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں تو وہ حدیث ہو جائے گا پھر؟ نہیں، وہ بھی دیکھیں، میں شاید ابھی کلیئر نہیں کر پا. دیکھیں آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے. روایت عام ہے، روایت حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، حدیث کے علاوہ بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن حدیث فقط قول پیغمبر کے لیے اور قول معصوم کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی یہ دونوں معنوں میں استعمال نہیں ہوگی. روایت دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن حدیث فقط جو ہے وہ معصوم کے قول کے بارے میں استعمال ہوگی. دونوں میں فرق یہ ہے، ایک تھوڑی عام ہے، اس دونوں میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک فقط جو ہے وہ فقط پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث ہے. جی وقت کم ہے تو میرے خیال میں جو وہ جو ہمارا باقی رہ گیا وہ اگلے سیشن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی اگر کوئی سوال ہے تو چند منٹ ہے ہمارے پاس شاہ صاحب کے آنے تک.